جو مسلمان کو جناب جھک جانے کی اور لیٹ جانے کی اور بھاگ جانے کی اور مصلحت پسندی سکھائے، اقبال کہتا ہے وہ فتنہ ملت بیدا ہے، اس نے تو اپنی بغل میں بہت بڑا فتنہ اسلام کے خلاف چھپا رکھا ہے، جو تجھے ادھر کی باتیں کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے سب کے سامنے لا کر کھڑا کرے کہ وہ جھلیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد انہاں دی کی جڑے میدان میں چاہے۔ گھر بیٹھے مدد نہیں آتی، گھر بیٹھے کدی فرشتے نہیں اتر دے، گھر بیٹھے جناب کدی بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماندہ انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اقبال کہتا پہلے بدر چاہتا صحیح، پھر رب تیرے واسطے 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 4000، پھر بعد جو آکے انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو بعد ان کر کے نماز پڑھا رہے ہوں، تے صحابہ حضور دے مقتدی تے حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں، تے حضور دوران نماز مسکرا دیں، دوران نماز مسکرا دیں۔ تے اے تا صحابہ کو پوچھا جائے گا نا جی فرض نماز میں 10 سجدے میں دیکھا جاندہ یا حضور دے چھنے میں دیکھا جاندہ۔ اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تو سا دسے آئیں ہاتھ بننے، جے میرے او تصور نہ آوے کہ اس طرح حضور نے ہاتھ بننے، اس طرح رکوع کیتا تھا میری نماز بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضور مسکرا پہ، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نماز کے دوران مسکرائے کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہیں جدو نماز پڑھا رہے تھے میرے اگوں حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے؟ اس طرح پوچھا ہونے اجازت ہے؟ میں کہا میں مسکرا کے کہ جاؤ جی اللہ دے حوالے۔ فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ رب نے ہمیشہ مسلمانوں نو کم تعداد اچ فتح دیتی، کدی بھی تعداد مسلمانہ دے حق اچ مانا نہیں رکھ دی۔ 313 ہوئی ہے 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دیئے، ہاں جی 1000 ہوئی ہے تو لکھاں نو لمحہ پا کے رکھ دیئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیہ دے 60,000 دے لشکر وچ 60 بندے لے کے گئے سن۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا خالد اے تو نہیں تھا پورے لشکر جو 60 بندے لے کے تو نال چلا گیا؟ انہوں نے کہا جناب امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا بھئی اسی مومنہ نو طاقت دیتی، ایک مومن جناب اور 10 دے مقابلے چھوئے گا، تے میں ویکھنا سی بھئی وہ ساڑھے بارے کیا یا کسی اور دے بارے کیا؟ جدو اے یقین ہوئے نا تو پھر اقبال کہندہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اور آج ملک وطن دین جناب کھلاڑیاں دے سپورٹ کر دیتا گیا، اور انہاں دے سپورٹ کر دیتا گیا جڑے کہندے نا اسی آزادی دی جنگ لڑن چلے سا۔ میں کہا چلیا کدی نچن والیاں دے پتراں بھی آزادی دی جنگ لڑن۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نہیں لڑ سکتے ہو اس واسطے کہ آزادی دی جنگ ہو لڑ دیں جنہوں نے بڑیاں نے انگریز دے خلاف آزادی دی جنگ لڑی، جنہوں نے بڑیاں نے 300 ایک دن نے علماء و مشائخ پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے، انہوں نے اونٹھا تے بند کے درختہ دے مٹھا دے تھلو گزاریا، انہوں نے ٹہنیاں دی تھلو گزاریا کہ انہوں نے گردنہ ایک طرف لٹک جانی سن، اور جنہوں نے بڑے اے جڑے اس پوری جماعت داخل اندے باقی بھی اقبال کہتا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اے سارے بت بیٹھے، اے سارے اے جتنے نوازے ہوئے لوگ بیٹھے، اے بڑے بڑے جاگیردار ملک خان نمبردار، اے جناب ٹیوانے دولتانے، اے سارے کھار، اے جناب ادھرو سندھ دے وڈیرے تے ادھرو بلوچان دے وڈیرے، اے سارے اوان خدا دی قسم ہے جنہاں نے 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دی جتیاں پالش کی دیاں، یا انہاں دے گھوڑے نوائیں، یا انہاں دے گھوڑی پال مربے دے مالکن، یا انہاں دے کتے نوائیں، یا انہاں دے دروازے دی چاکریاں کی دیاں، انہاں کو تام ربے تے جناب تام پاکستان بدماش بن کے بیٹھے ہوئے، انہاں سارے نے انگریز دے نال وفا کی تھی، لیکن ساڑھے بڑے نے کی کیا کہ جناب پھانسی گھاٹ دی آباد کی تے انگریز نے این کر کے حضرت مولانا کفایت اللہ کافی آپ نے مجاہدین واسطے جیل توڑوا دیتی سی۔ ایک آجو آگے کہنجی
نہیں علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، مشائخ کا کام یہ ہے کہ وہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ اقبال کہتا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے۔ اقبال کہتا جسے پڑھایا جا رہا کوئی غیرت کی گل بھی دس رہے ہو کہ نہیں، کوئی دس بھی رہے ہو کہ تھوڑے بڑے کون سن کہ خالی رٹے لوائی جا رہے ہو، خالی جناب دائیں بائیں کے گنا سنائی جا رہے ہو۔ کہتا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے۔ اقبال کہتا تیری منزل تا نظام مصطفیٰ سی، تیری منزل تا حضور دا دین سی، جس تے بارے قرآن کہتا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ او جو لوگ جڑے اللہ دے اتارے ہوئے حکم دے مطابق اتارے ہوئے فیصلہ دے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ لوگ تا کافرن۔ او اللہ دے نظام دے بارے اللہ نے تینوں اتنی بڑی آئین دیتا، کتاب دیتی، تو تا اسوں لے کے پوری دنیا تے دسنا سی اوے جو کچھ تسی کر رہے ہو اے سارا باطل ہے۔ اے لا ریب فی ھدی للمتقین، اے قرآن ہے جس نے ساری دنیا نو ہدایت دینی، اے ہدایت دا رستہ۔ لیکن اقبال کہندا تو کی کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھدا، اگے کہندا اہدنا الصراط المستقیم نہیں، اگے اہدنا الصراط الامریکہ، اہدنا الصراط الروس، اہدنا الصراط IMF، اہدنا الصراط الجناب عالمی بینک، اہدنا الصراط الچائنا۔ اسی انہاں دے رستے تے چلیں گے تے پھر کدی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ۔ کہندا رب بھی اپنے بندے دے کھلون تے بڑا خوش ہوندا کہ جناب اے ویکھ میرا بندہ اپنے فرشتے نو کہندا میرا بندہ ویکھو کس طرح میدان عمل ڈٹ کے کھڑا، اللہ میرے بھروسے ہوتے۔ ہاں جی، اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یورپ کی مشینیں کون ہیں بھائی؟ ملک کی معیشت خراب ہوئی تے اسحاق ڈار لے آؤ، یورپی مشین ہے نا، یہ یورپی مشین ہے، یہ یورپی مشین ہے، کیونکہ انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھیا، انہوں نے جناب نہیں، انہوں نے یورپ کی معیشت پڑھی۔ پھر اقبال کہندا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، کہندا تو یہ سمجھتا ہے کہ جناب تیرے ڈالر ہوتے تھلے ہونے نال تو جناب جتیاں کھا رہے ہیں، تیری معیشت نہیں سنبھالی جا رہی۔ جڑا دنیا تے ویکھو اے پورے ایشیا وچ ویکھو سب نالوں ماڑی حالت پاکستان دی، جناب ساریاں نعمتاں ہوندیاں سارا کچھ ہوندیاں، کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبحان اللہ، کہندا کدی بھی انج نہیں ہویا بھئی اسی بے زر ہوئیے تے سناب کوٹ کھا لئیے اور جلیا ساڑھے کو تک کھان واسطے کھجوراں پوریاں کوئی نہیں سن تے 8 تلوارہ سن تے 2 گھوڑے سن، اسی 313 نے لمحہ پا کے رکھ دیتا۔ ہاں اچھا چلو اگے چلنے ہیں، ساڑھے کو تک لان واسطے خیمے کوئی نہیں سن، بارش ٹکڑ واسطے جناب تمبو کوئی نہیں سن، فیض آباد پوری جناب ختم نبوت دے منکر میں اولٹ کیا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور جدو اپنے تے پرائے منافق سارے رل گئے ڈالر واسطے، اے سارے ڈالر دے پجاری، انہوں نے ڈالر میرا نہ جناب ادھا ملک انہوں نے توڑ دیتا، جناب ملک دا بیڑا غرق کر دیتا صرف ڈالر پیچھے، سارا ڈالر پیچھے، اے جناب امدادہ پیچھے، سارا کچھ پورے ملک دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا۔ او ملک کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، او ملک دے اندر کدی بھی نہیں جدو اس ملک دے اپنے قانون اس دے اندر نہیں چل سکیں گے، جدو امریکہ دی غلامی کرنی، جدو جناب فلانے دی غلامی کرنی ہے، کہندا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور بڑی پاور ہے، میں کہا جے پاور تو مندہ تے نسیا کیوں ہے، جاندہ نا اسلام آباد توڑ تا کر، لا الہ الا اللہ دی پاور تو سی بجیا کیوں ہے گھرانوں اسمبلیاں وال جانا، میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور پوچھنی تھا اقبال کو کچھ، کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، اے لا الہ الا اللہ دی پاور کی ہے۔ حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے ہوئے، آپ خوش ٹکڑے نہ پانی دے نال اس طرح کھا رہے ہیں، ایک بندہ مسجد دے اندر آیا، وہ آیا وہ کہنے لگا حضرت مولا کائنات دیکھ کے بھی میں علی کو ملنا، جانتا نہیں سی بھی آپ مولا کائنات تے کہنا میں علی کو ملنا، آپ نے فرمایا بہ جا، جدو آپ نے ٹکڑے کھا کے دعا منگی تے جناب شکر کیتا تے اس تو بعد آپ فرمانے لگے بھئی علی مینوں ہی کہنے، انہوں نے کہا بابا جی جان دیو میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے آتے خیبر چکیا، اس
علی نو ملنا تسی خوش ٹکڑے کھا کے کہندے ہو میں علی ہاں. آپ نے فرمایا جلیا وہ ساڈی روحانی پاور ہے, یہ ساڈی جسمانی پاور ہے. ہاں کہندے قوم کی تربیت کروں گا. میں کہا تیری تربیت ہونے والی. ہاں اے ذلت کیوں مقدر بنی, اے اجے اور مقدر بننی. کہندے جی بڑا گراف ہوتے تھلے. میں کہا خدا دی قسم ہے صحیح کر کے الیکشن کراؤ, جے اے ساڈے کو جت جاوے تو گل ہوئی. الیکشن تے ہوندے نہیں ہیں, ایتھے تا باہروں لکھی ہوئی حکومتاں ہوندیاں, او جناب سنا دیندیاں. کہندا جی باہروں خط آیا. میں کہا تیری باری بھی آیا سی, او کی کریے ہن اگلی باری بھی آئے گا. لیکن یاد رکھنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا. یہ سدا نہیں خط چلنے. پہلے قطریاں دا روڑا سی ایسی نہ اس ملک ایسے ملک جیسے جیسے رہنے ہیں جڑی ملک بیگانے دے جڑا ملک بیگانے دے خطوں تے چل رہے ہوئے وہ ترقی کر سکتا. کہنے مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں کہا ایک جگہ دسو جتے اسی رکاوٹ ہے. بھائی ساڈا رہنا بھی اس ملک دے اندر, ساڈا جینا بھی اس ملک دے اندر, ساڈا مرنا بھی اس ملک دے اندر, ساڈیاں وڈیاں دی قبراں بھی اس ملک دے اندر, ساڈے علاج بھی اس ملک دے اندر, ساڈے بینک بیلنس ہجے ہے تو کوئی نہیں لیکن پھر بھی ساڈے جو بھی اکاؤنٹ جناب جو کچھ ہے وہ اس ملک دے اندر, سارا کچھ اس ملک دے اندر. جنہاں دا علاج بار, بینک بار, بچے بار, تعلیم بار, سارا کچھ بار. وہ سانو دسن گے بھی پاکستان کس طرح چلنا, وہ سانو دسن گے آگے کس طرح چلنا. اٹھو اقبال کہندا فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ, فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ, عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہندا اٹھوئے مسلمانہ, ایک کشمیر دے کے بعد جو اقوام متحدہ جا کے جناب یادداشت پیش کر دیں. لوکی مندے زورانو لکھ لعنت کمزورانو. گل سنو بھائی, اے جڑا نا اے ساڈے کیوں خلاف ہیں؟ ساڈے ہاتھ کوئی تلوار ہے, اسی کوئی جناب گولیاں لے, کوئی جناب دہشت گرد, کوئی جناب انڈر تھنڈرڈ گینگ, او کوئی کسے قسم دی کسے ایکٹیویٹی. انہاں نوں صرف ڈر ہے ویکھ کے اے اوہی نعرہ, اے اوہی جذبہ جس نے صحابہ نوں گھوڑے سمندراں وچ پان تے مجبور کر دیتا سی. اے کہنے جی پاکستان کا ایٹم جو ہے نا وہ مضبوط محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. میں کہا شکر کرو محفوظ ہاتھاں وچ ہے. جے ساڈے ہاتھاں چوندا تے کم از کم تسی ساڈے آقا و مولا دے بارے کدی گل نہ کردے. ہاں تہاڈی جرأت ہوندی پوری دنیا وچ کسے دی کہ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی دے بارے بھی کدھر میلی اک کر کے ویکھ دے. اے ہے ہیڑیاں دے ہاتھ وچ, اے ہے خسرے دے ہاتھ وچ. سچی بات ہے. اوے جس کو اپنے نبی دی غیرت نہیں ہو اس تو بڑا خسرا کیڑا, اس تو بڑا ہجڑا کیڑا. ہاں مرد ہوے کہ جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے, 70 زخم میدان احد وچ. تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو بھیجا, فرمایا جتھے بھی سعد بن ربیع ملے اس نو میری طرفوں سلام کہنا. تے حضرت سعد بن ربیع جدو صحابی حضور تک پیغام لے کے حضرت سعد بن ربیع تک پہنچے, تے حضرت سعد بن ربیع آخری سانسا لے رہے سن. جس طرح بھٹی جو ہوا نکلتی نا گرم, اس طرح سانسا لے رہے سن. آخری جان کنیدہ عالم سی. تے انہوں نے کہا حضور تانوں سلام بھیج دیں. تے انہوں نے کہا ساڈے والوں ہی ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نوں سلام پیش کرنا, اور انہوں نے عرض کرنا یا رسول اللہ تسی ساڈے تک حق پہنچان دی حد کر دیتی, اور اے آخری جا کے میرے تمام مسلماناں نوں, اس دا مطلب سی آن والے قیامت تک مسلماناں نوں میرا پیغام دے دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی تو کوئی بندہ حضور تک چلا گیا تو قیامت والے دن رب اس کو نہیں بخشے گا کہ تو زندہ کا دے واسطے تھا, تیرے نبی دے بارے گل ہو گئی. اے حضرت سعد بن ربیع نے گل کی جاندے میں تے پھر اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. تے پھر حضرت سعد بن ربیع نے کیتا کی, حضرت سعد بن ربیع نے اپنا آپ جسم گھسیٹ کے حضور دے قدموں تے رکھ دیتا. تے جناب اپنی نگاہاں نال حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی منم بہمی تمنا کے بوقت جا سپردم. کیا یا رسول اللہ ساری زندگی یہی تمنا سی کہ جدو دنیا تو میں جا رہا ہوں تسی مینوں ویکھ رہے ہو تے میں تانوں ویکھ رہا ہوں.
Ya Rasulallah labbaik 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 اور دوسری رہی گل اے میڈیا شیڈیا دی تے ساری گلاں دی ایک کفر ہوندا ڈران واسطے ہاں ایک کفر ہوندا ڈران واسطے لیکن اس دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح مکڑی دا جالا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت قرآن کہندا سب نالوں کمزور ہے اس دے بھی یہی حالت ہوندی جال حق و زہق الباطل جدو حق آندا باطل مٹ جاندا اس دا کمال ہے تسی اے نا میڈیا دی دو گلاں سن کے جناب انج ہو جائے گا اور جناب اکاؤنٹ میں کہا تسی اکاؤنٹ نہیں سانو بھی بند کر دیو لیکن لبیک کا نعرہ تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah نالے تسی شرمندہ نہ ہویا کرو اسا کوئی ہے ہو جا کرتوت نہیں کیتا کہ سانو شرمندگی ہوئے شرمندہ انہاں نوں ہونا چاہیے جنہاں قوم دیاں دھیاں سٹیجاں تے نچائیاں شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جنہاں نے کشمیر نوں ویچیا شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جنہاں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے جمانہ دا جناب شہداء دا خون روڈاں تے بہایا شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جناب جڑے جناب ایک خط تے لے کے پھردے رہن اور آزادی دی جنگ اور ڈرامے کر کے گھر بڑھ گئے اور جناب شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جڑا کل تک روڈاں تے کہہ رہے سی ووٹ کو عزت دو بلا وزیر اعظم بنوا کے تے آپ باہر نس گیا شرمندگی انہاں سانو کوئی شرمندگی نہیں خدا دی قسم ہے نہ ایتھے دنیا تے شرمندگی نہ اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ شرمندگی ساڈی گل بڑی سچی ہے بڑی ستھری ہے بلکہ انہاں نوں پوچھیا کرو کہ کتھے نے او تہاڈا ووٹ دے عزت دو کدھر گئی او تہاڈا نعرہ او ڈرامے بازیاں او کدھر گئیاں بس نس گئے ہن آپ بھی نس گئے باہر بھی نس گئے میں کہ انشاءاللہ تانوں سارے نوں نساواں گے اے ملک حضور دے نام تے بنیا اس دے اندر نظام بھی جدوں تک حضور دا نہیں آئے گا یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا نہ ایک کشمیر بھی تسی دے دیتا جناب پہلے ادھا پاکستان کرایا نے ہن معیشت دا بھی بڑا بیڑا غرق کرا لے نے سارا کچھ کرا رہا ہے اللہ اپنی حکمتاں دکھا رہا کہ جدوں تسی اس دے نظام نال رب فرماندا جڑا سود کھاندا اس دی میری اور اس دی جنگ ہے میرے اور میرے رسول نال اس دی جنگ ہے تے رب نال جنگ کر کے کوئی جت سکدا نہیں جت سکتا ہاں اور اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں اے مسلمانی اتنی بھی آسان نہیں کہ جو منہ چاہے جو جناب رب نے اپنے حبیب دے غلامہ دے دلوں وال دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے رب نے ازل وچ صحابہ دے دلوں وال دیکھا سبحان اللہ ساری کائنات سب نالوں پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ دے پائے انہاں نوں حضور دی غلامی واسطے چن لیا لیکن انہاں نوں بھی کدھر بینڈ نہیں دیتا کدی بدر اچ کدی احد اچ کدی خندق اچ کدی مراسی اچ کدی مستلق اچ کدی تبوک اچ کدی یرموک اچ کدی قادسیہ پھر آکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہاں ایتے لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے دین آ جائے گا جناب نظام درست ہو جائے گا نظام درست ہون واسطے پہلے بلال کعبے دی گلیاں کٹیا جاندا ہاں پہلے سمیہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے ہوندے پہلے حضرت خباب بن ارد دے جسم وچ اتنے سوراخ ہوندے کہ ہاتھ پورا چلا جاندا ہاں حضرت خباب بن ارد نو آپ دا جڑا ہو جناب چچا سی نا وہ چٹائی اونٹ دے چمڑے لپیٹ کے نا تے انگاریاں دے اوتے رکھ دیندا سی جدوں بڑھدے ہوندے سن تے اس وقت اتاردا سی جدوں آپ دی چربی پگھل کے انگارے جناب ٹھنڈے کر دیندی سی تے ایک صحابی نے جدوں حضرت خباب بن ارد دی انج کمر تے ہاتھ پھیرے نا تے ہاتھ اندر چلا گیا انہوں نے کہا اے جناب تہاڈی کمر چ کی ہویا آپ نے فرمایا جدوں تسی زمانے جاہلیت اسلام دی مخالفت کردے سی نا تے خباب اپنی چربی دے کے جناب انگارے ٹھنڈے کردا ہوندا سی ہاں اے بڑی اوکھی گل ہے جناب لوگ کہندے گھر بیٹھے بیٹھے سوتیاں نہ کسی نو خراش آئے گی نہ کسی نو جناب انج ہوئے گا نہ کسی نو انج ہوئے گا حق تا بڑا جناب ڈاڈی شہبے حق تا کربلا لے نو کربلا لے جاندا امتحان لے لیندا اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو امتحان تو بچائے لیکن حق دے رستے سے ضرور رکھے جے کوئی آ جاوے تو پھر ثابت قدمی عطا فرمائے کیونکہ ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئن کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی تک ہاں عشق دا رستہ حق دا رستہ
وہی ہے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ اے فرزانہ گیا سی نا، گجر خان بھی نہیں گیا، پھر اسلام پنڈی دے اتھو واپس گھر، اور نہیں کام ہی نہیں۔ اللہ دے بندے ہو، اے بڑی اوکھی گل ہے، ایک اینا دے بس سی گل نہیں۔ ہاں دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا دل وچ طاقت آ سکتی اور اے ہمت پکڑ سکتا تے حضور دی محبت نہ پکڑ سکتا۔ اے خاک بھی ہوئے تے سریا تو اتے جا ٹک دی۔ ہاں اگر حضور دی محبت ہوئے، جے خالی ہوئے تو جناب پھر ایٹم بم رکھ کے بھی لتا کمیاں جانیاں۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ ہاں جے دل وچ حضور دی محبت نہ ہوئے تو پھر جناب جو مرضی آکھی جاؤ، پھر سارا کچھ ہی نتاڑیا جاوے تو جناب جو بھی نہیں ریگ دی، جناب کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور اگر ہوئے تو پھر جناب حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے جاندے، 60,000 دے لشکر ہے، اور آپ نے گھوڑے نے ایک دوسرے دے پیچھے دماں باندھ دیا سن، اور اس طرح پورا جناب گھومے پورے لشکر دے اندر 60,000 دے، کسی دی ضرورت نہیں ہوئی، قریب آئے کٹر دی طرح، جس کو کہتے ہیں نا کٹر دی طرح گھومے، تے پھر خالد سیف من سیوف اللہ ہے۔ اس طرح اسلام نے ہمیشہ دلیروں نو عزت دیتی، اور اسلام دلیری دا دست دیتا۔ ہاں اسلام 313ویں ہون تا جناب غلبے دا، اور اسلام ویسے ہی اے جناب بنا دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، پھر اسلام کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ مرحمہ، الیوم تعز الکعبہ، آج لڑائی کا دن نہیں، آج رحم دلی کا دن ہے، آج کعبے کی مزید عزت بڑھا دی جائے گی۔ لیکن غلاموں کا یہ کام ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جب جھنڈا پکڑے تو جب دیکھے سامنے آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر اوجھلیاں پھینکی تھی، آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا تھا، آج وہ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت خباب بن ارد کے جسم میں جناب سوراخ کیے تھے، آج وہ سارے کھڑے ہیں جو بلال کا گلیوں میں تماشا دیکھتے تھے، تو کیا کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا آج تک لڑائی کا دن ہے، آج تک کعبے کے بھی بندے وڑ کے رکھ دیں گے۔ غلامہ دا کام ہے اپنی غلامی دا اظہار کرن۔ آپ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کتاب فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ ہاں اس دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا، لیکن جس دن آئے سنم امیہ بدماش بن کے میدان تے پھر جدو امیہ نسیا نا، اے امیہ جڑا نا اے بڑا موٹا تازہ سی، اے حدیث دی کتاب دسیاں بڑا مطلب موٹا تازہ، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹھولا سی، چنگا موٹا، تے جدو اے نکلن لگے نا نام کے بدر واسطے، اے کفار دا لشکر نکلن لگیا، تے اس دی بیوی بڑی سمجھدار سی، نے کیا بھئی مسلمانہ دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی فلاں کافر نے ایتھے مرنا، فلاں کافر نے ایتھے مرنا، فلاں کافر نے ایتھے مرنا، تے جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ ہاں انہوں نے کہہ دیتا لہذا مرنا تو نہ جامی ہوتے، تیرا بھی نہ لیا، انہوں نے کہا نہیں میں جا نہیں رہا، میں بس اے اگلے مقام تک جا رہا، تے لوگ کی کہیں گے بھئی جناب اے بڑا وڈا سردار ہے، سانو اگے لا کے پیچھے نس گیا، میں بس اگے تک کر کے آ رہا۔ جب ہوتے تک پہنچے تے لوگوں نے کہا یار تھوڑا جا اور اگے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتے انہوں دیکھ دیا لے کے آئے بدر دیکھا لانے جدو بدر پہنچے نا تے انہیں گڑ بڑھنے ویکھیا بھائی جناب صحابہ کو تلوارہ بھی کوئی نہیں، رب فرشتے بھیج رہا تھے، ہر چیز الٹی جا رہی، ہر چیز جناب پٹی جا رہی، تے نسیا جدو تے چنگا موٹا سی اس کو نسیا نہ گیا کہ حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ تے، جڑا امیہ کڑتا سی، حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال، فرمایا جی آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچتا، صحابہ نے انہوں لٹا کے اللہ اکبر۔ ہاں جی اے اسلام اپنا بدلہ لیندہ، لیکن اسلام واسطے پہلے جناب مصیبتاں برداشت کرنی ہیں پہنی آتی، پہلے گھر بیٹھے نہیں آتا، ہاں گھر بیٹھے نہیں آتا، اے جناب ہجرت تو پہلے تو لے کے اسلام، اے بس سانو کی دسی ہے بھی کہنے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی سارا کچھ ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے ہاں جی یورپ کے حفاظت کے واسطے زرے میں ڈوب گیا دوشتا کمر، یورپ کے فالو بھر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہندا یورپ جڑا انہوں نے پتہ سی انہوں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آخری وقت بے شک کھان نو ظاہری طور تے کچھ نہیں سی، ورنہ تا ساری کائنات ہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بنی نا، لیکن ظاہری طور تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اناج و کھان دی ظاہری کوئی چیز نہیں سی، لیکن 9 تلوارہ لٹک رہی ہیں۔ سبحان اللہ
انہوں نے ادھر چلے گئے، لیکن یہ تھے گھر بیٹھے بیٹھے کہیں گے نہیں جی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ آخر میں اقبال کہتا ہے ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا۔ اے سارے نسی جا رہے ہیں جناب باہر، کدی کس کا نظام، کدی کیمونسٹ، کدی سوشلسٹ، کدی جناب لبرلزم، کدی سارا کچھ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اٹھایا اور پوری دنیا پہ حکومت کی، اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے رعب و دبدبے سے ہر چیز کو دبا کے رکھا، آج وہی قرآن پڑھ کے مسلمان کیوں جناب ذلیل ہے؟ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ ہاں یہ گل ہو رہے وچ جڑی بابا جی میں وچ گل ہو رہے ایڑی گل وچ ہو رہے جس کو سمجھتے ہیں جناب ظاہری طور تے اللہ تعالیٰ فرماتا تسی میدان چاہو مدد کرنا میرا کام ہے، لیکن بھروسہ میرے ہوتے ہوئے، بھروسہ غیر ہوتے نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ تے ہی بھروسہ کریں۔ ہاں ساڑھا بھروسہ جناب نہ رب رسول نہ جناب دائیں بائیں، بس جناب مال دے پیچھے اور نسل دے پیچھے۔ آخر فنا ہے، آخر فنا ہے، ایتھے کوئی نہیں رجیا، ایتھے قارون حامان ایتھے کوئی بھی نہیں رجیا، ایتھے جناب سکندر اور دارا اور شکو نہیں رجے، ایتھے سارے دنیا تو بھوکے گئے، لیکن رجا اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال کہندا ہے کیڑا عشق ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، لیکن دنیا تے بلال 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 ہو رہی۔ اقبال کی وجہ کہندا حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی دے رہے، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ دلیر ہو کے حضور دا دین، حضور دی محبت گھر گھر گلی گلی جا کے بیان کرو، کسی کو پچھتان کی ضرورت نہیں، کوئی گل کرے انہوں کا جھلیا اے آنکھ بند ہون دی دے رہے لگ پتہ جائے گا، بلکہ دنیا ہوتے بھی پتہ لگ جاندہ جے خالص ہو کے ٹور ہوتا۔ ساری زندگی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے ڈاٹے ہیں، سڑکہ بند کر دیتے ہیں، جناب ہے بھی کوئی طریقہ؟ جدو بابا جی دنیا تو ٹورے نہیں تھا، ہر کوئی کہتا سی عاشق رسول اللہ ماں خادم حسین رضوی۔ ہاں عشق جڑا نا وہ اپنا منا کے جاندہ، لیکن ہووے صادق، لالچی نہیں۔ لالچی جڑا بندہ ہو حضور نہ محبت نہیں کر سکتا، اے لالچ کٹ کے، اے تمنا ہرس کٹ کے، تے پھر یہ کریم ہے وہ سرور۔ جدو جیل گیا نا میں تو جناب پہلی دیوار دیکھی تھی کوئی نہیں، بالکل جناب کہہ دے تنہائی، کہ با خدا ہی پڑھتا سا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ اور اس بارگاہ وچ انے واد قیمت پیندی، پوچھ کے نہیں پیندی۔ جڑا کہے جناب وہ میرے رشتہ دار بیٹھ رہے ہیں، میں حضور نال محبت کراں گا، نعرہ لاواں گا، حضور دا نام درود پڑھاں گا، تے میرے رشتہ دار کہیں گے او تیرے کو بڑے پیسے آ گئے، تو ہی حضور تے درود پڑھنا، اور جلیا پیسے بھی تے رہ جانے۔ آج تک کفن نو جیب لوا کے کوئی نہیں گیا، آج تک سارا کچھ تے رہ جانا۔ آخری سوال اس بندے نے پھسنا ہی ہوتے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تے جدو یہ سوال ہوئے تے چلو ساڈے کول ہوئے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں کچھ ہے، اور باغ خلیل کا بولے سے بابا جی فرماتے سن ادھر دنیا تے بن دے کے سینے پھٹ دیں تے جدو دیکھنا تے کہنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتے پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو زندگی گزاری انہاں دے نا تے انہاں دی محبت ہے بس۔ پھر دیکھنا اور اے مسلمان دی زندگی اور مقصد سرمایہ حیات ہے ہی حضور دی محبت۔ اگر ایک کٹ دیتا جاوے تو پھر ساری کائنات بے روشنی۔ پھر اے دل نہیں، اے دل اللہ نے بنائے اپنے حبیب دی محبت واسطے، اور رب نے کسے سینے میں دو دل نہیں رکھے بھائی ایک کسی اور دی محبت ہوئے کسی اور دی محبت ہوئے، رب نے سینے دل ایک ہی رکھیا تے او حضور دی محبت واسطے رکھیا۔ حضور دی محبت ہی رب دی محبت ہے نا، حضور دی محبت ہی رب دی محبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر۔ جڑے ایویں دائیں بائیں گلاں کردے انہاں نوں جھلے نوں کی پتہ ہوئے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ جو وہاں سے آئے یہیں آ کے قبول ہوتا ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے سچی پکی محبت